ایک انٹرویو جو عمران خان صاحب نے دیا ہے اور اس کے اندر بڑی کنٹروورشل ایک گفتگو کی ہے، خاص طور پہ اینکر پرسن غریدہ فاروقی کے حوالے سے۔ حکومتی سینیٹرز تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پرویز مشرف صاحب کے لیے جو ہے ہم دعا نہیں کریں گے۔ کیپٹن رائٹ صفدر صاحب، ان کی کل طبیعت ناساز ہو گئی، اینجیوگرافی ان کی ہوئی۔ مریم نواز صاحبہ البتہ ملتان میں تھیں۔ پرویز الہی صاحب کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کا جو گھر ہے اس کا پولیس نے محاصرہ کر لیا۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ایسا دن بھی آئے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر آج عمران خان صاحب کے لیے بڑا ایک اہم ترین دن ہے۔ آج ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو سکتی ہے اور معاملہ کیا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک انٹرویو جو عمران خان صاحب نے دیا ہے اور اس کے اندر بڑی کنٹروورشل ایک گفتگو کی ہے، خاص طور پہ اینکر پرسن غریدہ فاروقی کے حوالے سے، کچھ اس کو بھی ذرا ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے کچھ عام خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا جست خاکی جو ہے وہ اب پاکستان پہنچ چکا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر وہ لینڈ کیا ہے۔ خصوصی طیارے میں سابق صدر کی اہلیہ صاحبہ مشرف اور صاحبزادے بلال مشرف اور صاحبزادی بھی جو ہیں وہ اس جہاز میں ان کے ساتھ آئی ہیں۔ کل یعنی آج دوپہر 1:45 کے اوپر جو ہے ان کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کی جائے گی۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے، بلکہ اسی سلسلے میں کل جو ہے وہ سینٹ کے اندر ایک عجیب قسم کا جھگڑا ہم نے دیکھا، اور وہ جھگڑا اس بات کے اوپر تھا کہ جناب کچھ جو حکومتی سینیٹرز تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پرویز مشرف صاحب کے لیے جو ہے ہم دعا نہیں کریں گے۔ انہوں نے ان کے لیے جو ہے دعا کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ کچھ سینیٹرز جو ہیں خاص طور پہ تحریک انصاف کے شہزاد وسیم، انہوں نے کہا کہ وہ پرویز مشرف کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ اب میری ویسے اس کے اوپر جب مجھے اس خبر کے بارے میں پتہ لگا تو میری یہ رائے تھی کہ آپ دعا کرنا جو ہوتا ہے وہ میرے خیال میں ہر مسلمان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے۔ تو کوئی کتنا ہی گنہگار ہے، کوئی کیسا بھی ہے، اب اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو آپ اس کے لیے دعا کیجئے، باقی یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ اب تو وہ ظاہری بات ہے اوپر چلا گیا ہے، اب یہ اس کا معاملہ ہے، اس کا احتساب اب جو ہونا ہے وہ اوپر ہونا ہے۔ تو میرا خیال میں پھر بھی آپ کے لیے آپ کے دل سے جو ہے وہ دعا ہی نکلنی چاہیے۔ کسی نے کتنا ہی برا کام کیا نہ ہو، میرا خیال میں اس کے لیے آپ کو دعا ہی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن رائٹ صفدر صاحب جو مریم نواز صاحبہ کے شوہر ہیں، ان کی کل طبیعت ناساز ہو گئی اور ان کو پی آئی سی میں ان کو لے جایا گیا۔ اینجیوگرافی ان کی ہوئی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں سی ٹی اینجیوگرافی کے دوران شریف فیملی کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ تو کارڈیک صورتحال کی وجہ سے جو ہے ان کے دل کا جو ایشو تھا اس کی وجہ سے یہ اینجیوگرافی ہوئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ البتہ ملتان میں تھیں، وہ اس موقع پہ یہاں پہ نہیں پہنچ سکیں، تو شاید سیاسی مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں آئیں۔ تو ایک جو ہے وہ خبر یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب تحریک انصاف کے مطالبے کے اوپر جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ اور مقام جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو اگر ان کے مطالبے کے اوپر یہ تاریخ اور مقام تبدیل ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اب شرکت کا ارادہ رکھتی ہے۔ نخرے انہوں نے کیے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں، لیکن اگر ان کے مطالبے کے اوپر ہوا ہے تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ شرکت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ 7 کے بجائے اب 9 فروری کو یہ اے پی سی بلائی گئی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں صبح 11 بجے۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ہے۔ اس اے پی سی کے ایجنڈے میں دہشت گردی کے مسئلے کے حل اور معاشی مسائل جو ہیں وہ دونوں ہی شامل ہیں، اور عسکری قیادت دہشت گردی کی حالیہ لہر پر اجلاس کو بریفنگ بھی دے گی۔ تو مجھے خوشی ہے، میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہنا چاہوں گا کہ چلو دیر آئے درست آئے، اچھی بات ہے۔ میں خود یہی ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ ادھر ادھر جانے کے بجائے سیدھا آپ کو اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرنی چاہیے۔ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اور مجھے نہیں پتا کس نے یہ عقل اور دانش کے موتی ان کے دماغ میں ڈالے ہیں، لیکن جس نے بھی ڈالے ہیں انہوں نے ان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ایک اچھا کام کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ 2 وجوہات ہیں اس کی۔ ایک تو ان کے سابقہ پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کو جو ہے وہ مٹیاری سے کل گرفتار کر لیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ وہ کراچی جا رہے تھے اور اپنی ضمانت لینے کے لیے، وہ بیسیکلی حفاظتی ضمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے پیش ہونا تھا، لیکن مٹیاری سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو ویسے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یہ جو محمد خان بھٹی ہیں ان کو پرویز الہی صاحب کا رائٹ ہینڈ مین کنسیڈر کیا جاتا ہے، بڑے سالوں سے جو ہے یہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ تو ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے۔ دوسری جانب ان کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں پرویز الہی صاحب کے، عامر سعید راں،
یہ بھی کئی دنوں سے لاپتہ ہیں، ان کا بھی ٹریس نہیں ہو رہا کہ یہ کدھر ہیں. تو پرویز الہی صاحب کے لیے کافی مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہو رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کل رات کو یہ رپورٹ ہوا کہ گجرات میں پرویز الہی صاحب کا جو گھر ہے اس کا پولیس نے محاصرہ کر لیا، بلکہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. جب موبائل کی وینیں جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے گھر کے آس پاس جو ہے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد سادہ کپڑوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کی رہائش گاہ کے اندر بھی داخل ہو گئے. اب آخری اطلاعات تک جو ہے وہ ابھی تک وہ صرف داخل ہوئے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جب تک یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کیس میں ضمانتی مچل کے جو ہے اپنے جمع کروا دیے ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں گزشتہ سماعت پر پیش نہ ہونے پر عمران خان صاحب نے اپنے ضمانتی مچل کے جو ہے جمع کروائے ہیں. عمران خان کے وکیل علی بخاری کی جانب سے 20,000 روپے کے ضمانتی مچل کے جمع ہوئے ہیں. عدالت نے عمران خان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے آج طلب کر رکھا ہے. یہ وہ معاملہ ہے جس کے اندر آج ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے. سیشن عدالت جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کی جو ہے اس سلسلے میں سماعت کرے گی. بڑی دیر سے یہ بات جو ہے وہ پینڈنگ چلتی رہی ہے. اب لیکن یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کسی جنہوں کہتے ہیں نا کس سے پاسے لگن لگا، تو یہ کسی نہ کسی پاسے جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے. اب دیکھیں یہ فرد جرم اس کے فرد جرم عائد ہونے کے لیے عمران خان صاحب کا خود وہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن لگ نہیں رہا کہ عمران خان صاحب دوبارہ پیش ہوں گے، تو معاملہ لگتا ہے کہ پھر پینڈنگ کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا. شہباز گل صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. بڑے دکھی لگ رہے ہیں آج کل، مجھے لگ رہا ہے کہ ہی از ناٹ ٹو ہیپی ود دا وے دا پارٹی از ٹریٹنگ ہم. کافی گلے شکوے باتوں سے لگ رہے ہیں. ویسے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اس سلسلے میں کہ جناب میں پارٹی شارٹی چھوڑ کے نہیں جا رہا. پتہ نہیں کسی وی لاگر نے جو ہے وہ یہ بات کہی کہ جی شہباز گل صاحب جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس کی نفی کی، انہوں نے تردید کی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک اور ٹویٹ انہوں نے اس معاملے میں کیا، انہوں نے کہا مجھے آپ سب کی مدد درکار ہے، میری آواز میڈیا پر بند کر دی گئی ہے، آپ کو میری آواز بننا ہوگا، میرا آسرا آپ لوگ اور اللہ کی ذات ہے. مجھ پر چھپا کر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، عدالتوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، مقدمات کی انفارمیشن چھپائی جاتی ہے یا جھوٹ بولا جاتا ہے، میرا ساتھ دیں. شہباز گل صاحب نے یہ، ویسے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ایسا دن بھی آئے گا کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اس قسم کی ٹویٹس جو ہیں وہ کریں گے، لیکن دیکھ لیجئے یہ بھی ہو گیا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا. اس ویڈیو پیغام کا لب لباب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہی ہے کہ جناب 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا ان کا موڈ کوئی نہیں لگ رہا موجودہ حکومت کا، اور ابھی تک 20 سے 25 دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی الیکشنز کی ڈیٹ نہیں دی گئی ہے. عمران خان صاحب کی اس بات میں وزن ہے، میں عمران خان صاحب کی اس بات کو ایکچولی سپورٹ کروں گا. مجھے بھی اس قسم کے انڈیکیشنز ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ الیکشنز کرانے کا ارادہ نہیں رکھ رہی، اور عمران خان صاحب کے اس سلسلے میں جو اپریہنشنز ہیں وہ کافی حد تک درست ثابت ہو رہے ہیں. میرا خیال میں یہ موجودہ حکومت ایک بہت بڑی غلطی کرے گی اگر وہ مقررہ وقت سے الیکشنز کو ڈیلے کرتی ہے، کیونکہ آئین اور قانون آپ کو 90 دن سے آگے لے جانے کی اجازت نہیں دیتا. مسلم لیگ نون کے اوپر آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے ہی جو ہے وہ ایک امبیرسنگ تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے، اور وہ یہ معاملہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اپنی اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم الیکشن کروا دیں گے. اب جب انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں تو یہ جو جنرل الیکشن ہونے چاہیے تھے، جو ایکچولی جو اس وقت مسلم لیگ نون نے دعویٰ کیا تھا کہ جی ہم عام انتخابات کروا دیں گے، اس سے تو وہ بھاگے، لیکن جو اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں جس کے اوپر ایکچولی 90 دن کے اندر آپ نے یہ الیکشنز کروانے ہیں، لگ اس طرح رہا ہے کہ یہ اس سے بھی راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کی یہ ڈیمانڈ جو ہے میرے خیال میں کافی ویلڈ ہے. میں آپ کو بتا دوں عمران خان صاحب جہاں غلط کرتے ہیں، ابھی ہم تھوڑی دیر میں ان پہ تنقید بھی کریں گے کیونکہ انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں. ایک انٹرویو انہوں نے دیا اس میں انہوں نے غلطی کی ہے، لیکن جہاں پہ ٹھیک ہوں گے ہم ان کی بات کے ساتھ بالکل کھڑے ہوں گے کہ ان کی ڈیمانڈ یہ صحیح ہے. آگے البتہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جی اگر یہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کراتے تو پھر ہم جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیں گے. سو بیسکلی معاملہ جو ہے وہ اب 90 ڈیز پہلے کمپلیٹ ہوں گے، اس کے بعد جو ہے جیل بھرو تحریک کا معاملہ سٹارٹ ہوگا، اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے تمام ورکروں کو جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروانا شروع کریں. اب کتنا بندہ اپنے آپ کو رجسٹر کرواتا ہے اور رجسٹر کروانے کے بعد پیش بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ سب کچھ دیکھنے والے ہیں. البتہ انہوں نے کہا کہ جی مرکزی قیادت جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے پیش کرے گی، تو مرکزی قیادت میں سب سے مرکزی آپ خود ہیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کو خود اپنے آپ کو، میں کہہ چکا ہوں، میں نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ اپنے آپ کو برائے مہربانی ضرور لے کر آئیے گا. اب آ جائیں جناب عمران خان صاحب کا انٹرویو. انہوں نے بیسکلی نیو یارکر کو انٹرویو دیا، ایک عالمی جریدہ ہے. اب اس کے اندر آپ نے نا جو نوٹ کرنا ہے، بڑی غور سے چیزوں کو نوٹ کرنا ہے کہ ان سے سوال کیا جاتا ہے اور وہ جواب کیا دیتے ہیں، اور پھر اگر وہ جو جواب دے بھی رہے ہیں اس کے اندر بھی ڈنڈیاں ماری جا رہی ہیں اور اس کے اندر بھی تضادات سے وہ بھرپور ہے. سب سے پہلا سوال جی 1990 کی دہائی کے وسط میں سیاست میں آنے کے بعد پاکستان کے لیے آپ کا ویژن کیسے بدلا؟
انہوں نے کہا جی میں سیاست میں اس لیے آیا کہ 18 سال کی عمر سے انگلینڈ میں یونیورسٹی گیا تھا، میں گرمیوں میں انگلینڈ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، میں پاکستان کی زندگی کا موازنہ انگلینڈ کی زندگی سے کر سکتا تھا، اور جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ دو چیزیں تھیں، ایک تو فلاحی ریاست تھی، دوسرا اور سب سے اہم قانون کی حکمرانی تھی، کیونکہ پاکستان میں مارشل لا اور فوجی حکمرانی تھی، جس کا مطلب ہے کہ فوج آئین اور قانون سے بالا تر ہے۔ آدھے وقت میں ہمارے پاس یہ دو مافیا خاندان پاکستان کو چلا رہے تھے۔ اچھا آپ انٹرسٹنگ بات یہ دیکھیں کہ فوج آئین اور قانون سے بالا تر ہے لیکن خاندان یہ دونوں مافیا ہیں۔ آپ ذرا موازنہ چیک کریں ذرا کیسا ہے، ایک جگہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارہ آئین اور قانون سے بالا تر ہے، لیکن مافیا کہنے کے لیے مٹ لاندے نے دونوں خاندانوں نے کہتے ہیں جناب مافیا یہ ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ترقی پذیر دنیا کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس وائٹ کالر مجرموں کو پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ ریاستی اداروں کو کمزور کرتے ہیں۔ کرپشن قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی علامت ہے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو، جس میں ایکچولی آپ فیل ہو گئے۔ 3.5 پونے 4 سال جتنی آپ کی حکومت رہی، آپ اس حکمرانی کو انشور کرانے میں فیل ہو گئے۔ پھر ان سے سوال ہوا جی میں جانتا ہوں کہ سویلین لیڈر آپس میں جھگڑتے ہیں، جیسا کہ اب آپ شریفوں اور بھٹو خاندان سے جھگڑ رہے ہیں جو حکومت میں 2 بڑی پارٹیاں چلاتے ہیں، لیکن کیا پاکستان میں اصل طاقت ہمیشہ فوج کے پاس نہیں رہی؟ اور کیا ایک فعال جمہوری معاشرے کے لیے سویلین بالادستی کو یقینی بنانا بنیادی شرط نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک بری شروعات کی، پاکستان کا ہمسایہ بھارت سائز میں 6 یا 7 گنا بڑا ہے، ریاست خوف کے ساتھ پروان چڑھی، بالکل اسرائیل کی طرح، جہاں یہ احساس تھا کہ ہمارے دشمن پڑوسی ہم سے بہت بڑے ہیں، اسی لیے ہمیں اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکیورٹی پر بھروسہ سب سے اہم ہو گیا کیونکہ ہمارے وجود کو خطرہ ہونے کا خدشہ تھا۔ اس طرح اس ملک میں فوج کو عروج حاصل ہوا، اور جب فوج نے پہلی بار اقتدار سنبھالا تو یہ دراصل عوامی منظوری کے ساتھ تھا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ جب فوج اقتدار سنبھالتی تو وہ ملک کے قانون کو توڑتی ہے اور اس سے آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جمہوری حکومتوں نے خود کو قانون سے بالاتر سمجھا۔ اگر میں انگلستان میں نہ جاتا تو سمجھ نہ پاتا کہ لوگ قانون کی حکمرانی سے کیا مراد لیتے ہیں۔ اس کے بعد ان سے سوال ہوا جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ نے کتنا محسوس کیا کہ آپ اصل میں انچارج ہیں، اور آپ نے کتنا محسوس کیا کہ فوج انچارج ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ توازن چاہتے ہیں لیکن عملی طور پر اسے سنبھالنا مشکل لگتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے 3.5 سال کے اقتدار کے دوران میں یہ کہوں گا کہ ان 3 سالوں میں فوج اور میری حکومت ایک صفحے پر تھی۔ ہمارے درمیان بہت اچھے ورکنگ ریلیشن شپ تھے، میری جو بھی پالیسیاں تھیں انہوں نے پالیسیوں کی حمایت کی۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک آدمی ہے، بڑی انٹرسٹنگ کامنٹ آنے لگا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک آدمی ہے، آرمی چیف طاقتور ہیں، لہٰذا مجھے اس کے ساتھ صرف ایک مسئلہ تھا، قانون کی حکمرانی کا مسئلہ۔ جب میں 2018 میں اقتدار میں آیا تو قومی احتساب بیورو نے نون لیگ کے خلاف بدعنوانی کے الزامات لگائے تھے، میں چاہتا تھا کہ مقدمات آگے بڑھیں، لیکن نیب دراصل اس ایک آدمی آرمی چیف کے زیر کنٹرول تھا۔ سو بیسیکلی اب ہمیں ایک نئی انفارمیشن ملی ہے کہ نیب جو تھا وہ آرمی چیف کے انڈر کنٹرول تھا۔ اب آپ ذرا تضاد دیکھیے ان معاملات کے اندر، جتنی یہ فرماتے ہیں نیب آرمی چیف کے انڈر تھا، آرمی چیف سب سے طاقتور ہوتا ہے، اور مجھے اس کے ساتھ صرف ایک مسئلہ تھا، قانون کی حکمرانی۔ میرے بھائی 3.25 سال آپ نے منہ پہ ٹیپ کیوں لگائی ہوئی تھی؟ آپ اس وقت کیوں نہیں بولے یہ بات؟ جب آپ کے اوپر الزام لگتا تھا، نیب نیاسی گٹھ جوڑ کے نعرے لگاتے تھے مسلم لیگ نون والے، آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا جی نیب میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جنرل باجوہ کے کنٹرول میں ہے؟ نام لیتے نا آپ اس وقت چپ کیوں بیٹھے ہوئے تھے آپ؟ اس وقت تو آپ ہمیں بتاتے تھے کہ نیب تو آزاد ہے۔ آپ کے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بار بار آ کے ہمیں یہ بات سمجھاتے تھے ٹاک شوز کے اندر کہ جناب نیب کے اوپر کس بات کے آپ الزامات لگا رہے ہیں، نیب تو آزاد ہے۔ اب آپ یہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ جناب نہیں، نیب جو تھا وہ ایکچولی جنرل باجوہ کے کنٹرول میں تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی ذرا بتا دیجئے کہ نیب چیئرمین کی وہ جو ویڈیو آئی تھی وہ کس طرح آئی تھی، وہ کس طرح نکلی تھی؟ وہ جو طیبہ خاتون تھی انہوں نے جو الزامات لگائے تھے اور ویڈیو ریکارڈ کی تھی وہ کس طرح ہوا تھا، سب کچھ اس کے بارے میں بھی بتا دیجئے۔ یہ ہے وہ تضاد جس کی میں بات کروں۔ ویسے بڑے بہادر بندے نے، فنے خان بندے نے، اور میرے تو بڑا بہادر کوئی نہیں ہے، تو بھائی یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا اس وقت بولنا تھا، بتانا تھا۔ منٹ لا کے 10-12 اینکر آپ اکٹھے کر لیتے تھے وہاں پہ، تو یہ بات بھی بتا دینی تھی اس وقت وہاں پہ کہ نہیں بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے نیب کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا جی ایسے الزامات لگاتے ہیں کہ فوج نے 2018 کے انتخابات میں آپ کی مدد کے لیے مداخلت کی، جسے مبصرین نے داغدار قرار دیا۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ فوج کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو آپ نے اس بارے میں بات کرنا شروع کی کہ وہ آپ کے سیاسی مخالفین کے پیچھے کیوں نہیں گئے۔ پچھلے چند مہینوں میں آپ سویلینز کے پاس زیادہ طاقت کی کمٹمنٹ دکھا رہے ہیں، کیا یہ پاکستان کے لیے بہتری کے احساس کی عکاسی کرتا ہے یا کہ آپ صرف سیاسی کامیابی کے خواہاں ہیں؟ انہوں نے کہا آج فوج ہمارے ملک کا واحد منظم ادارہ ہے، یہ واحد ادارہ ہے جس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی اور نہ ہی اسے کمزور کیا گیا۔ سویلین حکومتوں نے دوسرے اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا کیونکہ تب وہ ملک سے پیسہ باہر نہیں لے جا سکتے۔
تو میری پوری مہم ان 2 خاندانوں کے بارے میں تھی۔ اس کے بعد ان سے ایک سوال ہوا، جی ناقدین کا کہنا ہے کہ آپ کی وزارت عظمیٰ کے دوران آپ نے بنیادی طور پر فوج کے ساتھ مل کر کام کیا، آزادی صحافت میں کمی آئی اور صحافیوں پر حملے ہوئے، مقامی طور پر قانون کو نافذ کرنے کے لیے فوج کا استعمال اکثر بہت سی پریشانیوں کا باعث بنتا ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا جی میرے 3.5 سال صحافیوں کے حوالے سے، میڈیا اور پریس کی آزادی کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ لبرل تصور کیے جاتے ہیں۔ میرے 3.5 سال مثالی تھے۔ پریڈیٹر آف میڈیا کا ان کو ٹیگ ملا ہوا ہے، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز جیسا جو ادارہ ہے، انہوں نے ان کو پریڈیٹر آف دا میڈیا کا جو ہے وہ ٹیگ لگایا ہوا ہے ان کے ساتھ، اور یہ کہتے ہیں جی سب سے زیادہ مثالی تھے۔ سوال بلکہ انہوں نے وہ کہ عالمی تنظیموں نے کچھ اور آپ کو کیٹلاگ کیا ہوا ہے، یہی سوال ہوا جو میں نے ابھی ریز کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کا موازنہ ان 8 مہینوں سے کریں جو میرے اقتدار سے باہر ہونے کے بعد ہوا۔ ایسے صحافی بھی ہیں جنہیں مارا پیٹا گیا ہے، ہمارے بہترین تفتیشی صحافیوں میں سے ایک جسے ملک سے باہر نکال دیا گیا، کینیا میں قتل کر دیا گیا، سوشل میڈیا کے کارکنوں کو مارا پیٹا گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ان سے سوال ہوا جی پاکستان کی پوری تاریخ میں ایسا ہوتا آیا ہے، ٹھیک ہے، بشمول آپ کی مدت کے ذریعے پاکستان کے کارکنوں اور صحافیوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے 3.5 سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا، صحافیوں کے صرف 2 واقعات تھے جنہیں اٹھایا گیا اور ہم نے فوراً انہیں رہا کر دیا۔ کوئی بھی معروضی مبصر کہے گا کہ 3.5 سال میں ہم نے کبھی کسی پر تشدد نہیں کیا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کتنا سفید جھوٹ بولتے ہیں، کتنا سفید۔ 12 جرنلسٹ اریسٹ ہوئے ہیں، 12 جرنلسٹ آپ کے دور میں اریسٹ ہوئے ہیں۔ ان میں سے صرف چند نام میں آپ کے سامنے رکھ دیں: ڈاکٹر شاہد مسعود، میر شکیل الرحمان، عمران شفقت، محسن بیگ، رضی دادا، یہ 5 نام ہیں۔ اس کو کیا نام ہے، اسد علی طور کو گھر میں جا کے مارا گیا، ابصار عالم کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی ایسے صحافی ہیں جن کو نوکریوں سے نکالا گیا، ان کو آفر کر دیا گیا، ان کے پروگرام بند کر دیے گئے، چینلوں سے نکلوا دیا گیا ان کو۔ یہ سب کچھ آپ کے دور میں ہوا ہے۔ لیکن چٹا سفید جھوٹ جنہوں کہتے ہیں چٹا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موجودہ دور بھی کو بہت سہانا ہے، ان کے دور کے اندر بھی یہ یاد رکھا جائے گا، شہباز شریف صاحب کا یہ دور جو ہے یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ ایک کالا دور تھا یہ صحافیوں کے لیے، جہاں پہ صحافیوں کو اریسٹ کیا گیا، صحافیوں کے خلاف مقدمے بنے، ان کو فٹ بال کی طرح جو ہے پورے پاکستان میں گھمایا گیا، یہ یاد رکھا جائے گا۔ اور ان کو بھی آفر کروایا گیا، ان کو بھی نوکریوں سے نکلوایا گیا۔ یہ سب کچھ شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوا ہے۔ اور میں نہیں جاؤں گا، اگر کوئی مجھے یہ کہے گا نا نہیں جی ایسی نہیں کر رہی سی، اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، نہیں، میں سوال اسی سے کروں گا جو حکمران کی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور پچھلے دور میں عمران خان صاحب تھے اور اس دور میں شہباز شریف ہے، میں انہی دونوں سے سوال کروں گا۔ لیکن فیکٹس مت ٹوسٹ کریں کہ جی صرف 2 واقعات ہوئے تھے، 2 نہیں ہوئے تھے، یہ جھوٹ مت بولے۔ پھر اس کے بعد ان سے ایک سوال ہوا غریدہ فاروقی کے حوالے سے، چونکہ صحافیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو سوال ہوا کہ جی ہاؤ وڈ ون برنگ ڈاؤن ٹیمپٹیشن، واٹ وڈ دیٹ مین ان پریکٹس، یہ سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا ویسے فتنہ یہ نہیں کہ خواتین کم کپڑوں کے ساتھ سڑکوں پر چل رہی ہوں، فتنہ سوشل میڈیا ہے۔ ہمارے موبائل فون پر اب بچوں کو معلومات تک رسائی حاصل ہے، لیکن اسی وقت موبائل فون پر فحش مواد کی سطح جو 7 اور 8 سال کے بچوں کے لیے دستیاب ہے، انسانی تاریخ میں کبھی بھی بچوں کو اس کا سامنا نہیں ہوا۔ اچھا انٹرسٹنگ بات آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کتنی پرواہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جناب 7 اور 8 سال کے بچوں کے لیے جو ہے وہ اس قسم کا مواد ہے، اور تاڑے جڑے لونڈے لپاڑے بہ کے ٹویٹر کے اوپر واہیات قسم کے ٹرینڈ چلاتے ہیں اور خواتین صحافیوں کے حوالے سے دنیا جہان کا گالم گلوچ کرتے ہیں، تب تو 7-8 سال کے بچے دیکھ کے کہتے ہوں گے آہا کیا بات ہے، آ گئی تبدیلی آئی رے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب کیا زبردست ہمیں آپ نے سبق سکھایا۔ یہ شہباز گل اور باقی آپ کے فیاض الحسن چوہان اور فردوس عاشق اخوان، ان کے منہ سے تو موتی جھڑتے ہیں نا جب یہ لوگ بیانات دیا کرتے تھے۔ میں وہ ٹرینڈز یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتا جو آپ نے مریم نواز اور آسمہ شرازی کے خلاف چلوائے، ٹھیک ہے، آپ کے کارکنوں نے، آپ کے سپورٹروں نے وہ ٹرینڈز چلوائے۔ اس وقت 7-8 سال کے بچوں کی بڑی تعلیم و تربیت ہو رہی تھی اس وقت۔ اس کے بعد اگلا سوال ہوا was it taken out of context that you said about the journalist غریدہ فاروقی who was harassed at a PTI event? What does she expect if she, a journalist, forces her way or goes into male spaces? ترجمہ یہ ہے کہ جناب غریدہ فاروقی کیا کرے اگر وہ اپنے کام کے لیے جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کے وہاں پہ جو ہے وہ کسی ریلی کو کور کر رہی ہے اور مرد وہاں پہ موجود ہیں، تو کیا کرے؟ وہ اپنا کام نہ کرے؟ اس پہ وہ جواب دے رہے ہیں، ذرا سنیں۔ نہیں، یہ سیاق و سباق سے باہر نہیں تھا،
یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو پہلے کہا تھا نا وہ سیاق و سباق سے باہر نہیں تھا، یہ صرف ایک خاص ریلی میں تھا جہاں وہ سب مرد تھے اور وہ اس مرد ہجوم کے عین درمیان تھی۔ میرا مطلب ہے کوئی بھی جو پاکستانی معاشرے کو جانتا ہے یا ہندوستان یا پاکستان جیسے معاشروں کی زیادہ تر قسمیں، اگر آپ خود کو اس پوزیشن میں رکھتے ہیں تو آپ خطرے سے دو چار ہو جائیں گے۔ ان سے سوال ہوا اس کا اطلاق اس خاتون پر کیسے ہوگا جو ایک صحافی ہے جو سٹوری کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ میں یہاں تھوڑا سا الجھا ہوا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کے آخری بیان سے متصادم ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس اس ملک میں شاندار خواتین صحافی ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن انہیں اپنے آپ کو پوزیشن پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے صرف یہ کہنے دو یہ ایک مخصوص صورتحال تھی جس کے بارے میں بات کر رہا تھا، کیونکہ ہم نے حقیقت میں اسے اس صورتحال سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ تو بیسیکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین صحافی جو ہیں وہ غریدہ فاروقی جو ہے کیونکہ مردوں کے بیچ میں چلی گئی تو بھائی جانوں کا اپنا قصور ہے، اس کا اپنا قصور ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے ساتھ۔ مردوں کو ہم نے بلیم نہیں کرنا، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی جان ایکچولی مسئلہ مرد کی آنکھ کی شرم کا ہے، کہ اگر وہ شرم و حیا ہو، وہ ایک دوسرے کو اپنی ماں بہن یا بیٹی کے طور پہ دیکھے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا وہی پرانا مسئلہ ہے کہ جناب اگر آپ نے کپڑے اس قسم کے پہن لیے تو مرد بیچارہ پھر کی کرے، وہ بیچارہ اپنے آپ کو کس طرح کنٹرول کرے؟ اب مجھے جب عمران خان صاحب ایکچولی یہ ساری تجویز دیتے ہیں نا تو سارا کا سارا ماضی جو ہے نا وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے کہ بھائی میں کی کرا، میں تو مغرب وچ سی، انہیں تو کڑیاں اسکرٹ پاندیاں سن تو میں تو گرل فرینڈ بنانی سی، ظاہری بات میں کی کردا۔ اور اس کے بعد وہ جو ایک آڈیو آئی تھی وہ ٹوٹ پہنی آڈیو پلیجر پوائنٹ والی، میں کیا بات کروں اس کے اوپر؟ تو یہ ان کی ذہنی کیفیت ہے عمران خان صاحب کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کتنا میرا روشن خیال کپتان ہے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔